اس حلف نامہ اور عہد نامہ میں پہلی شے کیا ہے؟ میں دین اسلام، مسلک اہل سنت والجماعت، مذہب احناف اور منہج دیوبند پر ہمیشہ کاربند رہوں گا اور کسی قسم کے انحراف یا اختلاف کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ یہاں 4 لفظ ہیں۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 مسلک، نمبر 3 مذہب، نمبر 4 منہج۔ دین نام ہے منصوصات قطعیات کا، عقائد قطعیہ کا، جس کے اختلاف سے اسلام اور کفر کا اختلاف ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان قطعیات کو مانتا ہے تو مسلمان ہوگا، کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ مسلک یہ نام ہے منصوصات ظنیات کا، یہ قطعیت نہیں ہے، ظنی ہے۔ اگر کوئی ان کو تسلیم کرتا ہے تو یہ اہل سنت والجماعت ہوگا، اگر کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو یہ اہل بدعت ہوگا، اہل ضلالت ہوگا، لیکن اس کو اہل کفر نہیں کہہ سکتے۔ مذہب یہ نام ہے اجتہادیات کا، یعنی وہ مسئلہ جو صراحتاً قرآن کریم یا حدیث پاک میں نہ ہو بلکہ فقہاء نے اپنے اجتہاد سے نکالا ہو، اسے کہتے ہیں اجتہادی، فرعی، فروعی مسئلہ، یا اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اجتہادیات کا جو اختلاف ہے یہ قطعیات کے اختلاف بھی نہیں ہے، ظنیات کا بھی نہیں ہے، کفر اسلام کا بھی نہیں ہے، اور یہ سنت اور بدعت کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف ایک مذہب کا دوسرے مذہب سے ہے۔ یہ حق اور خطا کا احتمال ہے، جس کا مذہب حق ہوگا اس کو دوہرا اجر ملے گا، جس کا مذہب خطا ہوگا اس کو اکارہ اجر ملے گا، اجر دونوں کو ملے گا۔ منہج یہ نام ہے طریقہ کار اور پالیسی کا، کہ ہمارے کام کا طریقہ یہ ہے، ہمارے کام کی پالیسی یہ ہے، ہم کام یوں کرنا چاہتے ہیں۔ اب سمجھیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب یہ احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ آگے دوسروں کو سمجھائیں گے، اور اگر یہ بات آپ کو نہ سمجھ آئی تو آپ دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، تحریر کریں اور اس کو سمجھیں۔ وہ کیا کہ لوگ ہمارا موقف سمجھتے نہیں تو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ اپنا موقف سمجھتے نہیں تو اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارا فکری مخالف ہمارے موقف کو سمجھ لیتا، اعتراض نہ کرتا، ہمارے فکری موافق اپنے موقف کو سمجھ لیتے تو اعتراض کا جواب دے دیتے۔ اب پوری دنیا میں ایک بحث چل رہی ہوتی ہے، یہ دیوبند فرقہ ہے، یہ توڑ ہے، بھئی یہ تو سمجھو کہ دیوبندیت کا مطلب کیا ہے۔ تو ہمارا تعارف کیا ہے؟ دیننا الاسلام، مسلکنا اہل السنت والجماعہ، مذہبنا الحنفیہ، منہجنا الدیوبندیہ۔ دین ہمارا اسلام ہے۔ ادیان کے اختلاف یہ کفر اور اسلام کا اختلاف ہوتا ہے۔ اسلام الگ دین ہے، یہودیت الگ دین ہے، عیسائیت الگ دین ہے، ہندو الگ دین ہے، قادیانیت الگ دین ہے۔ یہ ادیان کا اختلاف ہے۔ اور باقی اس کے بعد پھر مسالک کا اختلاف ہوتا ہے۔ بہت سارے مسلک گزرے بھی ہیں، مثلا ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور مد مقابل مسلک معتزلہ ہے۔ معتزلہ یہ کافر نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ہیں، اور ان کا آغاز ہوا حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے دور سے۔ ان کا ایک شاگرد تھا باسل بن عطا، آپ کی مجلس میں تھا، آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا، اس نے اختلاف کیا، آپ نے فرمایا قد اعتزل ھذا عنا، یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا۔
اسی بنیاد پر ان کو معتزلہ کہتے ہیں کہ اہل سنت سے الگ ہیں، لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ یہ مسلکی اختلاف ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں دنیاوی جسد مبارک کے ساتھ حیات کے قائل ہیں۔ اگر کوئی قائل نہیں ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ تو یہ مسلک کا اختلاف ہے۔ اس کے بعد پھر اختلاف ہے مذہب کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان حضرات کے 4 مذاہب ہیں۔ آپ کوئی بھی کتاب دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوگا مذاہب اربع۔ آپ کوئی بھی کتاب دیکھیں، وہاں لکھا ہوگا ھذا مذہب ابی حنیفہ، ھذا مذہب شافعی۔ کہیں بھی آپ کو مسلک کا لفظ نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی۔ اور اس کے بعد دیوبندیت ہے۔ یہ منہج ہے، یہ پالیسی ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ جب انگریز غاصب آیا اور اس نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کیا، ہندوستان کا معنی بنگلہ دیش، موجودہ انڈیا اور پاکستان، یہ سارا ہند تھا۔ بعد میں تقسیم ہوئی تو 3 ملک بن گئے، پہلے 2 بنے، پھر آج 3 بن گئے۔ تو انگریز کے خلاف جہاد ہوا، شاملی کے میدان میں بہت سارے حضرات شہید ہو گئے۔ اس وقت امیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تھے۔ ان کے 2 اہم مرید اور خلفاء مفتی رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے رحمہم اللہ تعالی۔ ان حضرات نے غور کیا کہ جنگ سے ہم شاید غالب نہ آئیں، ایک ادارہ مدرسہ بنا دیں اور اس سے امت کی فکری تربیت کریں، امت کے ایمان کو بچائیں اور پورے عالم میں کام کی ترتیب اٹھائیں۔ تو دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا۔ اس کے لیے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 اصول بنائے، جنہیں اصول ہستگانہ کہتے ہیں، اور اس پر انہوں نے پھر ایک کام شروع کیا۔ ایک دیوبندیت ایک منہج تھا۔ اب ہم نے ملک میں کام کیسے کرنا ہے، پوری دنیا میں کام کیسے کرنا ہے، پوری دنیا میں روابط کیسے رکھنے ہیں، ہمارا فتنوں کے خلاف کام کیا ہوگا، خارجی فتنوں کا رد کیسے کریں گے، داخلی فتنوں کا رد کیسے کریں گے، ہمارا اصلاحی نظام کیا ہوگا۔ یہ ایک دیوبندیت منہج تھا۔ تو دیوبندیت نہ الگ سے دین ہے، نہ الگ سے مسلک ہے، نہ الگ سے مذہب ہے، بلکہ دیوبندیت ایک منہج ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہے، اہل سنت والجماعت بھی ہے اور حنفی بھی ہے اور دیوبندیت کے منہج پہ نہیں ہے تو ہم اس کو گمراہ نہیں کہتے، کسی اور منہج پہ کام کریں، اس میں کیا حرج ہے؟ ہم تو مجبور نہیں کرتے، ہماری منہج پہ کام کرو۔ اب بتائیں، جب یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی تو کتنی آسانی سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بسا اوقات بعض جگہوں پہ کورس کرائے جاتے ہیں کس بات کے، مسالک کے، اور عنوان قائم رکھا جاتا ہے تقابل ادیان۔ تقابل ادیان کا معنی ہے اسلام اور کفر کے اختلاف، اور تقابل مسالک کا معنی ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے اختلاف۔ یہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات ہیں، یہ مسلمانوں کسی کافر سے اختلاف نہیں ہے۔ تو دین کا اختلاف الگ ہے، مسلک کا اختلاف الگ ہے، مذہب کا اختلاف الگ ہے، اور منہج کا اختلاف الگ ہے۔ شدید ترین اختلاف وہ دین کا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دین اپنا، میرا دین اپنا ہے۔ مسلک کا اختلاف اس سے کم درجے کا ہے جو قابل برداشت ہے، اور اس کے بعد کا اختلاف ہے مذاہب کا۔ کوئی حرج کی بات ہی کوئی نہیں، رحمت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ مذاہب کے اختلاف صحابہ کے دور میں بھی تھا اور آج تک چلا رہا ہے، میری تفصیلی گفتگو اس پہ موجود ہے۔ اور دیوبندیت یہ مناہج کا اختلاف ہے، منہج کا۔ تو منہج بدلتے رہتے ہیں، اس میں کیا اختلاف ہے، طریقہ کار بدل جاتا ہے، پالیسی بدل جاتی ہے، نظریات نہیں بدلتے، طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ نظریات الگ چیز ہے، طریقہ کار اور پالیسی یہ الگ چیز ہے۔ تو ان باتوں کو بہت اچھی طرح آپ ذہن نشین فرما لیں۔ تو یہ آپ ذہن بنا لیں، نمبر 1، دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔
مذہبنا الحنفیہ، ہمارا مذہب احناف ہے، منہجنا الدیوبندیہ، اور ہمارا منہج دیوبندی ہے۔ یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے، تفصیلات میں اس پر بیان کر چکا ہوں۔ آپ حضرات اساتذہ کرام سے عرض کریں یا میں گزارش کر دوں گا، آپ کو بتا دیں کہ آپ تفصیل سے ان بیانات کو سن لیں۔ دیوبندیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین فرما لیں،